بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم تشبیہ، استعارہ اور علامت کو سمجھیں گے اور ان کا فرق سمجھیں گے، اور یہ کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ شاعری میں بالخصوص اور نثر میں بھی ان کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک صاحب قلم کے لیے، ایک شاعر کے لیے۔ بطور خاص شعر میں کہوں گا کہ اگر آپ کوشش کریں تو کسی لفظ کو اگر حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اگر گنجائش ہو تو اس کو تشبیہ کے طور پر استعمال کرنے سے شعر میں چاشنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک لفظ کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بطور استعارہ استعمال کیا جائے، اور اسی طرح علامت کو استعمال کرنا استعارے سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے شعر میں علامت استعمال ہوئی ہے تو وہ استعارے کی بنسبت سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ وہ شعر کو معنی خیز بناتی ہے، اور شعر میں شعریت اور معنی آفرینی جو ہے وہ علامت سے آتی ہے، مگر علامت تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پھر علامت سے نیچے درجہ استعارے کا ہے، استعارے سے نیچے درجہ تشبیہ کا ہے، اور تشبیہ سے نیچے پھر وہ کسی لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرنا ہے۔ اب ذرا میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں اور مثالیں بھی دے دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ مثلا میں ہاتھ میں پھول پکڑ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ پھول ہے، تو یہاں میں نے لفظ پھول جو ہے اس کو حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس سے جو چیز مراد ہوتی ہے، جو اس کا صحیح مطلب ہے، حقیقی مطلب ہے، وہ میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ میں اسی کو پھول کہہ رہا ہوں جو واقعتاً پھول ہے۔ تو یہ پھول ہے کہنے میں اگر اشارہ پھول کی طرف ہی ہو تو یہ پھول جو ہے وہ حقیقی معنی میں ہے۔ تشبیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کے مشابہ قرار دیا جائے، خواہ حرف تشبیہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے یہ بچہ پھول کی طرح ہے، یا جیسے یہ بچہ پھول ہے، تو ہم نے اس میں بچے کو پھول سے تشبیہ دی۔ اب حرف تشبیہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتی وہ تشبیہ ہی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ پھول ہے، یہ استعارہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، استعارہ یہ ہے کہ کسی چیز یا شخص کا تذکرہ اس کے نام کے بجائے کسی اور لفظ سے کیا جائے۔ جیسے میرے پاس پھول آیا، یہ کہہ کر پھول سے کوئی مخصوص بچہ مراد لیا جائے یا کوئی اور مراد لیا جائے۔ میں اپنے کسی بیٹے یا کسی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پھول آیا، تو یہ استعارہ ہے۔ پھر یہی استعارہ جب ترقی کر لیتا ہے تو اور اس سے فرد کے بجائے عمومی معنویت مراد ہوتی ہے تو اسے علامت کہتے ہیں۔ جیسے پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، اگر میں یوں عام لفظوں میں کہوں تو اب یہاں نہ میرا اشارہ پھول کی طرف ہے، اور نہ میرا اشارہ کسی بچے کی طرف ہے، نہ کسی خاص چیز یا شخص کی طرف ہے، بلکہ ہر وہ شے یا شخص مراد ہے جس میں پھول کی خاصیات مثلا خوبصورتی اور نزاکت یہ ہوں، اور اس کے ساتھ کانٹے جیسی ناگوار چیزیں یا اشخاص بھی وابستہ ہوں، تو اس جملے میں پھول اور کانٹے سے وہ سب مراد ہوتے ہیں۔ تو پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے اگر میں کہوں تو یہاں پھول بطور علامت استعمال ہوا ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو اشعار سے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی مثالیں جو ہے وہ شاعری سے پیش کیا کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں اگر دیکھا جائے تو علامتیں، استعارات اور تشبیہات یہ بکثرت ہمیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ اس نظم میں بلبل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی مخصوص پرندہ مراد ہے یہاں پر۔ تو یہ اقبال نے بلبل کو یہاں پر حقیقی معنی میں لیا ہے۔ یہی لفظ بلبل اقبال نے ایک جگہ بطور تشبیہ بھی استعمال کیا ہے، ایک جگہ بطور استعارہ بھی استعمال کیا ہے، اور ایک جگہ بطور علامت، بلکہ کئی جگہ۔ تو ہم ایک ایک شعر اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو حقیقی معنی کی مثال ہو گئی۔ اب تشبیہ کے لیے دیکھیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔
اس شعر میں بلبلیں بطور تشبیہ استعمال ہوا ہے، یعنی اقبال نے وطن کو گلستان سے اور اہل وطن اور خود کو بلبلوں سے تشبیہ دی ہے۔ اب استعارے کے لیے شعر دیکھیں، بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب عنادل باغ ہستی کے جہاں۔ تو اس شعر میں اقبال نے بلبل کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، اور بلبل دلی سے مراد شاعر داغ دہلوی ہیں۔ اب شاعر داغ دہلوی کا نام لینے کے بجائے انہوں نے بلبل کا لفظ استعمال کیا، یعنی لفظ بلبل کو بطور استعارہ داغ کے لیے استعمال کیا۔ استعارے کا مطلب ہے کسی سے کچھ مانگنا، تو داغ کہنے کے لیے بجائے ان کا نام داغ دہلوی کہنے کے کوئی اور لفظ مانگ کر لے لیا گویا، تو یہ بلبل دلی استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب علامت کے لیے شعر دیکھیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس شعر میں اقبال نے بلبل کو بطور علامت استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد ہر وہ چیز یا شخص ہے جس میں بلبل کی خاصیات موجود ہوں، خواہ وہ خود بلبل ہو یا کوئی اور مخلوق۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو تشبیہ، استعارہ اور علامت اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور مثالوں سے بھی ان کو واضح کر دیا ہے۔ شاعری کی ایسی مختلف چیزیں، اچھی اچھی باتیں اور مفید چیزیں اور معلومات افزا چیزیں انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ دعا کیجیے گا اور سیکھنے سکھانے کی کوشش مستقل جاری رکھیے گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کے سفر میں انشاءاللہ جب تک اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال رہی شامل رہوں گا۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔